بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہم اپنا سبق۔ اس سے پہلے دروشی اور چند دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے دماغوں کو کھولے تاکہ ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی سمجھ نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا ایک پارٹ پڑھ لیا تھا، یعنی حروف لین کا بھی نہیں ہم پڑھیں گے، پہلے ہم حروف مدہ کا جو آدھا پڑھا تھا وہ باقی پورا کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ باتیں ہم بتاتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور نئی بات بتاؤں آپ کو کہ ہم نے جو یاد کیا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے جو خاص ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یہ الف آ جاتا ہے یعنی سب سے آخر پہ جو بھی لفظ لکھا ہوگا، اگر سب سے آخر پہ الف آئے یا سب سے آخر پہ واو ساکن آئے یا سب سے آخر پہ یا ساکن آئے، تو جب ان کے آخر میں وقف آ جاتا ہے نا، وقف کی صورت میں یہ لفظ بدلتے نہیں ہیں۔ الف جو ہوگا وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا، واو ساکن جو ہوگا وہ ایسے ہی باقی رہے گا، یا ساکن بھی ہوگا وہ بھی ایسے ہی باقی رہے گا، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض یعنی آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، انشاءاللہ ہم بتاتے بھی جائیں گے کہ جس طریقے سے وقف ہوتا ہے ساتھ ساتھ لفظ بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے، کہیں کم ہو جاتا ہے، کہیں لمبا ہو جاتا ہے، کبھی کیسے ہا کی آواز نکلتی ہے، تا کی ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے۔ لیکن یہاں جو ہم جہاں جس بات کی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم وہاں بتاتے جائیں گے، تاکہ ساری باتیں ایک دم بتانے سے کہیں دماغ سے نکل ہی نہ جائیں۔ تو یہاں حروف مدہ کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہ جائے کہ الف واو یا جو جب آخر پہ ہوتے ہیں تو وہ بدلتے نہیں، بلکہ ویسے کی ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق لفظوں کی بات نکالتے ہوئے۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ ہاں جی، حمزہ تھا تو ہم نے حمزہ کی ہی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آگیا جیم کو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جیم کے اوپر مد تھی، یعنی جہاں بھی ہم جیم پڑھیں گے اس کو کھینچ کے ہی پڑھیں گے۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ ہاں جی، دال بھی مادہ لفظ تھا، اس کو بھی ہم کھینچیں گے۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ رال نرمی مرا ہے تو ہم نے اس کو نرم ہی پڑھنا ہے۔ رال الف زبر را، رال واو پیش دو، رال یا زیر دی، را رو ری۔ ہاں جی، سین جو سین ہے یہ سیٹی والا حرف ہے، اس کو ہم نے سیٹی کی طرح نکالنا ہے اور کھینچ کے پڑھنا ہے۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ ہاں جی، شین کی بھی آواز ہم نے تیز کر کے نکالنی ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ شین الف زبر شا،
شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. ہاں جی، جو یہ تین لفظ ہیں ہم نے ان کو ایک سانس میں نہیں پڑھنا بلکہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے. شا شو شی ایک سانس میں نہیں، ٹھیک ہے. صاد یہ موٹا اور پور والا حرف ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کھینچ کے پڑھنا ہے. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صو صو صی. غاد الف زبر غا، غاد واو پیش غو، غاد یا زیر غی، غو غو غی. ہاں جی، اگر عین کو ہم نے حلق سے باہر نکالنی ہے اور اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین جا زیر عی، عا عو عی. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین جا زیر غی، غو غو غی. ہاں جی، آگے قاف کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے اور تیز کر کے باہر نکالنی ہے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. ہاں جی، لام کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام جا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم جا زیر می، ما مو می. ہاں جی، نون یہ جو خاص بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لام میم اور نون یہ ہم نے ناک میں نہیں پڑھنے، ناک سے باہر نکال کے پڑھنے ہیں. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. ہاں جی، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مد والا تھا. مد والی ہماری جو پارٹ تھا وہ مکمل ہوا. تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. اور آخر مجلس کے آخر کے دعا پڑھتے ہیں. جو ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اگر ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.